السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کو ایئر ٹرانزٹ فلائٹ 238 کی ایک خوبصورت کہانی بتانا چاہتا ہوں۔ ایک ایئر بس 243 A330 طیارہ تھا جو 24 اگست 2001 کو کینیڈا کے شہر ٹورنٹو سے پرتگال کے شہر لیسبن کے لیے روانہ ہوا تھا اور اس نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی تھی۔ یہ پرواز کل 306 افراد پر مشتمل تھی، یعنی اس کے مسافر 293 اور عملے کے 13 افراد اس میں سوار تھے۔ یہ جہاز معمول کے مطابق پرواز کے لیے اڑی۔ پرواز کے دوران تقریباً 4 گھنٹے بعد ایک مسئلہ پیدا ہوا۔ بحر اوقیانوس کے اوپر طیارے کے فیول سسٹم میں خرابی پیدا ہو گئی۔ ایک ہائیڈرالک پمپ کی خرابی کی وجہ سے طیارے کے بائیں انجن سے ایندھن کا اخراج لگاتار شروع ہو گیا۔ یہ خرابی کسی نے فوراً نوٹ نہیں کی کیونکہ پائلٹس کو یہ معمولی خرابی لگی، کیونکہ نظام ابتدائی طور پر درست سمت میں چل رہا تھا۔ جہاز اپنے معمول کے فلائٹ کے مطابق اڑ رہی تھی۔ جیسے ہی ایندھن تیزی سے ایک طرف ہونے لگا، طیارے کے کمپیوٹر نے بائیں انجن کو بند کر دیا تاکہ مزید نقصان سے بچا جا سکے۔ آج میں بیٹنبرگ انٹرلاکن سوئٹزرلینڈ کے اس خوبصورت علاقے سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ تاہم جب پائلٹس نے دیکھا کہ ایندھن بہت زیادہ اور تیزی سے ختم ہو رہا ہے تو انہوں نے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگایا اور فیول مینجمنٹ سسٹم کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وقت گزرتا چلا گیا، ان کی پریشانی میں اضافہ بھی ہوتا گیا۔ تھوڑی دیر بعد دائیں انجن میں بھی ایندھن ختم ہونا شروع ہو گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ طیارے میں اب دونوں انجنوں میں ایندھن بالکل ختم ہو گیا ہے اور اب ان کی زندگیاں بھی محفوظ نہیں۔ اب پائلٹس پر کیا گزری، عملے نے کیا سوچا، تو یہ انتہائی مشکل سفر آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ انجنوں کے بغیر طیارے کا کنٹرول سنبھالنا یہ کسی بھی پائلٹ کے لیے انتہائی مہارت کا کام ہوتا ہے۔ یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال تھی کیونکہ طیارے کے دونوں انجن بند ہو چکے تھے اور وہ بحر اوقیانوس کے اوپر ہزاروں فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ سینکڑوں افراد جہاز میں سوار تھے۔ اس وقت پائلٹس نے کیا کیا؟ ان پائلٹس نے خاص طور پر کپتان رابرٹ پیچ جو سابقہ فائٹر پائلٹ بھی تھے، اس نے اس صورتحال میں ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے طیارے کو گلائیڈنگ موڈ میں ڈال دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب یہ طیارہ اپنے وزن اور ہوا کے زور سے بغیر انجنوں کے پرواز کرے گا اور اس کو نیچے کی طرف اتارے گا۔ یہ اس پائلٹ کی کمال ہوشیاری تھی، کیونکہ جب فیول ہی ختم ہو جائے اور اب بحر اوقیانوس کے اوپر ہو تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ اب حادثہ ہوگا اور سب لوگوں کی جان جائے گی۔ کپتان پیچ نے طیارے کو آزورس جزیرے کے قریب موجود لوجز ایئرپورٹ کی طرف گلائیڈ کیا، جو اس وقت قریب ترین ہوائی اڈہ تھا، اور پائلٹ نے جب GPS میں دیکھا تو یہی سب سے قریب ایئرپورٹ ان کو لگا کہ یہاں میں اس جہاز کو اتار سکتا ہوں اور میں ایک کوشش کر سکتا ہوں۔ یہ عمل انتہائی سخت تھا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا،
کیونکہ طیارہ تیزی سے بلندی کھو رہا تھا اور ہوائی اڈہ اب بھی تقریباً 120 کلومیٹر یعنی 75 میل کے فاصلے پر موجود تھا۔ تاہم کپتان پیچ کی گلائڈنگ کی مہارت کی وجہ سے طیارہ بحر اوقیانوس کے اوپر بغیر انجنوں کے کامیابی سے چلتا رہا، جبکہ اس کو یہ بھی بتایا گیا کہ جب جہاز میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، میں چونکہ خود بھی الٹرا لائٹ اسپورٹس فلائنگ کا پائلٹ ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ جب بھی جہاز میں خرابی پیدا ہو جائے تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی رفتار کو کم کریں اور آپ آسمان کی سطح سے تھوڑا نیچے آ جائیں، جہاں بھی آپ کو موقع ملے آپ اپنے جہاز کو آسانی سے اتار سکے۔ مگر اس وقت ATC کی کال پر بھی پائلٹ نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ اس نے مزید اونچائی پکڑنے کی کوشش کی تاکہ اگر مجھے ایمرجنسی لینڈنگ بھی کرنا پڑے تو میں اس قریب جزیرے میں اپنے جہاز کو مسافروں سمیت آسانی سے اور حفاظت سے اتار سکوں۔ اس موقع پر ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ اس وقت طیارے کی جو رفتار تھی وہ تقریباً 200 ناٹیکل میل 370 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جہاز کو وہ اڑا رہے تھے، اور کپتان کو نہ صرف طیارے کی رفتار اور بلندی کو کنٹرول کرنا تھا بلکہ اسے مکمل کیلکولیشن کرنی تھی، اور انہیں ہوائی اڈے تک پہنچنے کے لیے صحیح زاویہ پر لینڈنگ کرنا تھی۔ اگر اس میں تھوڑی سی بھی چوک ہو جاتی اور تھوڑی سی بھی اس کی کیلکولیشن غلط ہو جاتی تو خدا نخواستہ یہ جہاز ایک بڑے حادثے کا سبب بن سکتا تھا۔ اسی لیے کپتان نے لوجز ایئرپورٹ کے قریب پہنچنے کے بعد طیارے کو بڑی مہارت کے ساتھ نیچے اتارنا شروع کیا، اور اس نے اپنی رفتار کو بھی کم کرنا شروع کیا، اور رن وے پر ایک کامیاب ہنگامی لینڈنگ کے لیے انہوں نے جہاز کو زگ زیگ طریقے سے آگے بڑھانا شروع کیا تاکہ اس کی رفتار بھی کم ہو سکے اور اس کی اونچائی بھی کم ہو سکے۔ انہوں نے لینڈنگ گیئرز کو کھولنا شروع کیا، بہت مشکلات اس نے برداشت کی، لیکن اس کے باوجود بھی اس جہاز کے کپتان نے کامیابی کے ساتھ اپنا جہاز لینڈ کر دیا۔ لینڈنگ کے دوران آپ نے اگر یہ ویژولز دیکھے ہو تو ان کے تمام ٹائرز پھٹ چکے تھے، لیکن پھر بھی کامیابی کے ساتھ انہوں نے اس جہاز کو رن وے پر اتار دیا۔ میں اس واقعے کو آپ کے ساتھ اس وجہ سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ طیارے کے تمام مسافر اور عملہ محفوظ رہا اور کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ میں خود پائلٹ ہوں، میں ان حالات کو سمجھ سکتا ہوں۔ اس واقعے کو ہوائی جہاز کی تاریخ میں اعجاز گلائیڈ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، میریکل گلائیڈ بھی اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ بغیر انجنوں کے، بغیر پیٹرول کے کسی جہاز کو اڑانا انتہائی مشکل کام ہے۔ طیارے نے انجن کے بغیر طویل مسافت طے کی، طویل فاصلے تک گلائڈ کیا اور کامیابی سے لینڈ کر گیا۔ یہ ہوا بازی کے شعبے میں ایک ریکارڈ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس جہاز کو بڑے حادثے سے بچایا۔ اس حادثے کے بعد تحقیقات ہوئی اور معلوم کرنے کی کوشش کی گئی کہ آخر کیا وجہ تھی، تو پھر بعد میں معلوم ہوا کہ فیول لیک ہونے کی وجہ سے اس طیارے کے مینٹیننس کے دوران ایک انجینئر نے غلطی کی تھی، اور اس کی ایک غلطی کی وجہ سے اتنا بڑا حادثہ ہونے سے بچ گیا۔ بائیں جانب کے ایک ہائیڈرولک پمپ میں خرابی تھی جس نے فیول لائن کو نقصان پہنچایا تھا، اور اس کی وجہ سے لیکیج پیدا ہوئی جو بعد میں ایندھن کے مکمل اخراج کا باعث بنی، اور یہ حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔
اس واقعے کے بعد پوری جو دنیا کی فضائی ٹرانزٹ تھی اور ایویشن کی جو انڈسٹری تھی، انہوں نے بھی بہت زیادہ موڈیفیکیشنز کی تھی، اور فیول لیکیجز کے حوالے سے حفاظتی اقدامات بہت زیادہ بڑھا دیے ہیں۔ اب تمام جہازوں میں یہ اقدامات بڑے پیمانے پر وہ ہو چکے ہیں، اور اس میں بہت بہتری اب آ گئی ہے، اور فیول سسٹم کی مزید جامع جانچ پڑتال کی پالیسی بھی پھر سول ایویشن نے شروع کی ہے، اور ہمارے پاکستان میں بھی تمام جہازوں کو ایک بار نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بلکہ کئی بار چیک کیا جاتا ہے، پھر جہاز کو اڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ فلائٹ 236 کا یہ واقعہ ہوابازی کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہو چکا ہے۔ اس نے ایویشن سیفٹی اور پائلٹس کی مہارت کے حوالے سے دنیا کو ایک نئی مثال دی ہے، اور اب ہوابازی اور جہاز رانی یہ مکمل طور پر بدل چکا ہے، اور اس کے بارے میں کافی اقدامات دنیا نے ابھی اٹھائے ہیں۔ اگر انسان ہمت کرے، کوشش کرے، اور وہ اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہو، تو آپ حالات کے موافق بھی چل سکتے ہیں، آپ حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہواؤں کا رخ آپ کے خلاف ہوگا، مگر آپ کوشش کریں تو اللہ رب العزت ضرور آپ کو کامیابی عطا کرتے ہیں۔ میں اس خوبصورت ویڈیو کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل ارباب فاروق جان کو سبسکرائب کریں، اور میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے، مجھے پسند کرنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں سوئٹزرلینڈ کے اس خوبصورت علاقے بیتھنبرگ سے آپ سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے السلام علیکم پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔